السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ کتنا ہے؟ ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، مطلب اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آسمان اور زمین ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ زمین و آسمان ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو زمین بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور ساری مخلوق کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تمہیں، ہمیں، ہے نا، ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہی پیدا کرنے والا ہے نا، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہی اس کے لائق ہے، کیونکہ جب پیدا ہی وہ کر رہا ہے، جلانا، مارنا، روزی دینا، جان دینا، کھانا پینا، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر چیز۔ تو جو دیتا ہے ساری چیزیں دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے، اور جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، ہر چیز، تو عبادت پھر کس کی کری جائے گی؟ اسی کی نا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے نا، اس کا وہ حقدار ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں ہر چیز دے سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساری اللہ کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور اگر کوئی عبادت کے لائق سمجھے گا تو شرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا بھی نہیں ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے عبادت کا کوئی مستحق بھی نہیں ہے۔ وہی سب کو روزی بھی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ روزی، ہے نا۔ دیکھو روزی دیتا ہے، ہم کتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو روزی کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے، اور کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امیری غریبی، عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی کہے کوئی امیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی غریب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذلت اور عزت وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور عزت بھی، ہے نا۔ تو کوئی زبردستی اگر ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کوئی اگر عزت دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، مگر کام ہمیں اچھے کرنا چاہیے، ذلت وصول کرنے والے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ جس طرح حضور کی زندگی اگر اپنائیں گے تو سیدھی سی بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخالف، یعنی ان کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کیا ملے گی؟ ہمیں ذلت ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو سب اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، یعنی عزت بھی، امیری غریبی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب چیز کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غریب ہے تو غریبی اس کا مقدر ہے، اب اسے محنت کرنا چاہیے، محنت کرنے کے بعد بھی غریب رہا تو اس کا نصیب ہے۔ کوئی یہ نہ کہے محنت نہیں کروں گا تو میں غریب رہ گیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے کام نہیں چلتا۔ محنت کرے، مشقت اٹھائے، کوشش کرے، اس کے بعد میں جو غریبی آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلے اپنے نصیب کو آزمائے، محنت کر کے آزمائے اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے اس کی محنت کے پیچھے اس کے لیے امیری چھپی ہوئی ہے اور امیر بن جائے وہ، بہرکیف۔ تو عزت بھی، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ کر آپ کے بارے میں جو ہے غلط میسج، غلط پیغام پہنچا کر بدنام کرنا چاہے تو وہ بدنام تو کرنا چاہ رہا ہے، مگر اللہ نہیں چاہے گا تو بدنام نہیں ہوگے۔ ہاں،
تو سب کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے نا. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا ہر کام کیا ہے؟ حکمت ہے. اس کو معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی یار یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، ہے نا، ایسا کیسے ہو گیا. تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر اللہ کو پتہ ہے اس کو کیا کرنا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھو گے کہ بارش کا موسم نہیں ہوتا ہے اور کیا ہو جاتی؟ بارش ہو جاتی. کہتے ہیں نا ارے یار بارش ہو رہی، دیکھو موسم تو ہے ہی نہیں، 4 مہینہ چلا گیا، یہ تو موسم گرمی کا ہے یا ٹھنڈی کا ہے، مگر بارش ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے ہم؟ بن موسم برسات. نہیں، دیکھو بن موسم برسات تو ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے، مگر اللہ کو معلوم ہے برسانا ہے کہ نہیں برسانا ہے. اس کا کام حکمت والا ہے، وہی جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. تو اللہ کا یہ جو ہے کارخانہ ہے، قدرت ہے، اس میں سے جو چاہے چیز کرے، وہ اس کی مرضی. ہماری مرضی نہیں چل سکتی ہے نا. ہماری کیا مرضی ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تو، سوائے تھوڑی بہت چیزوں کے جو اللہ نے اختیار میں دی ہے وہی کریں گے، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے، اور رب کو اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے جو کرے. اب آپ کی جان، میری جان نکالنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے. بھائی ہم روک سکتے ہیں؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ سوچتے تھے نا ہم جئیں گے، اپنے آپ کو روک نہیں پائے. خدا بولنے والے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے، ان کی بھی جان چلی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کا ہر کام حکمت والا، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وہ کمال و خوبی والا ہے نا. ہر خوبی اسی کے لیے، ہر تعریف اسی کے لیے. وہ کمال والا ہے، بڑے کمال والا ہے نا. اچھا پھر کیا نہیں ہے؟ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ سے ہر عیب سے پاک ہے. یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو رب ہے نا، بندے کو بول سکتا ہے. جو اس کا راز چل رہا ہے وہ کیوں بولے گا، ہے نا. ساری کائنات اس نے پیدا کیا، جھوٹ کیوں بولے گا بھائی؟ اسے کس کا ڈر پڑا ہے؟ سب کا ڈر اس کو ہے نا. اس کا ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے سبھی کو ہے، مگر سب کا ڈر اس کو نہیں ہے نا. تو وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ظلم کسی پہ نہیں کرتا وہ، ہے نا. اسی طریقے سے ہر عیب سے پاک ہے وہ. دغا، خیانت وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندے کرتے ہوں رب کرے. یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی یہ ہم کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیز کی ضرورت، پہلی بات تو وہ کرتا نہیں. وہ پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ بولو، پاک ہے. اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کیا ہوگا؟ کفر ہو. کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ اگر جھوٹ بول سکتا ہے، آپ بولو گے تو کیا ہوگا؟ مسلمان نہیں رہ جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ کافر. آپ بولو گے اللہ خیانت کرتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. خیانت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی سوچ و فکر رکھنا، عقیدہ رکھنا، تو ظاہر سی بات ہے بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. دوبارہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا. پھر وہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ گمراہ و بد مذہب ہے نا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑھو کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، گاؤں کھیڑے کے لوگ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. تو جواب سنو، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے. کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھو، ہے نا، کہتے نا، تو یہ جاہلیت ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جواب اللہ تعالیٰ کو ایسا کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ بندہ کافر ہو جائے گا. سوال بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے پنج ہیں. تو اوپر والا جو کہتے ہیں نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اوپر والا کہتے ہیں نا، اوپر والا جو کرے گا، اوپر والا ایسا کرے گا، اوپر اللہ نیچے تم اور نیچے پنج، ایسا. تو جواب سن لو، یہ سب جملے گمراہی کے ہیں. ہاں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے. سمجھے؟ ایسے الفاظ بالکل بھی بولنا نہیں چاہیے، درست نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. سمجھے؟ تو ایسے الفاظ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. صرف سوال آخری ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا؟ بہت سے لوگ سنے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں.
سنے کہ نہیں سنے بھائی اللہ میاں؟ نہیں، اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جواب ہے اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ منع ہے، یہ لفظ اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں نا، ہے نا، تو اس نام سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کہیں، ہے نا، اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے اللہ تعالیٰ کہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، الرحیم ہے نا، تو اس طریقے سے اس کے نام ہے، تو جو نام ہے اسی نام سے پکاریں۔ میاں یہ سب نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، اور اس سے آپ لوگ یاد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔